آج احمد فراز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آزردگان شہر کا جیسا بھی حال ہو، آزردگان شہر کا جیسا بھی حال ہو، اے یار خوش دیار تجھے کیوں ملال ہو۔ آزردگان شہر کا جیسا بھی حال ہو، اے یار خوش دیار تجھے کیوں ملال ہو۔ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو۔ اب کہ وہ درد دے کہ میں روؤں تمام عمر، اب کہ لگا وہ زخم کے جینا محال ہو۔ پہلے وہ اضطراب تھے کس طرح بھلائیں، پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بھلائیں، اب یہ عذاب کیسے طبیعت بحال ہو۔ پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات، وہ گفتگو نہ کر کے تجھے بھی ملال ہو۔ میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، ایسا سلوک کر کے میرے حسب حال ہو۔ ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں فراز، میرے بدن پہ جیسے شکستوں کا جال ہو۔ آزردگان شہر کا جیسا بھی حال ہو۔ جتنے بھی شہر میں افسردہ لوگ ہیں، غمزدہ لوگ ہیں، رنجیدہ لوگ ہیں، زندگی سے عاجز آئے ہوئے لوگ ہیں، روتے اور منہ بسوڑتے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کا چاہے جو بھی حال ہو جائے، اے یار خوش دیار، اے میرے یار تو ایسی جگہ رہنے والا جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تجھے کیوں ملال ہو۔ شہر کے لوگ اگر رنجیدہ اور غمزدہ ہیں تو تجھے کیوں ملال ہو رہا ہے۔ اے یار خوش دیار اچھی جگہ پر رہنے والے خوشحال لوگ، خوشی والے دیار میں رہنے والے لوگ، تجھے کیوں ملال ہو۔ اے یار خوش دیار تجھے کیوں ملال ہو۔ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو۔ بھئی دوست ہم ہیں، دوستی ہے اپنی جگہ پر، لیکن دوستی کا مطلب ہم خیال ہونا تو نہیں ہے نا۔ خاص کر جب کوئی معرکہ سر کرنا ہو اور مجھے لگ رہا ہو کہ مجھے اس میں آگے جانا چاہیے اور اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے اس معرکے کو سر کرنے کے لیے، تو یہ بات حوصلے کی ہے، بات یہ دوستی کی نہیں ہے کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے ہو تو ہم تمہارے دوست یا تم ہمارے دوست نہیں ہوئے۔ بات دوستی کی ہے ہی نہیں ہے، بات حوصلے کی نہیں ہے، بات حوصلے کی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سر کرنا چاہیے، اس کی مشکلیں مجھے اٹھانی چاہیے، جو بھی صعوبتیں مجھے اٹھانی پڑے مجھے شکست دینا ہے اسے، لیکن لازم تو نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو، تو بھی بالکل میری طرح سوچتا ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ دوستی اپنی جگہ پر ہے، ہم خیال ہونا اور جگہ اور بات ہے۔ اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو۔ اب کہ وہ درد دے کہ میں روؤں تمام عمر، بھئی یہ چھوٹا موٹا درد مت دینا جیسا اس سے پہلے تم نے دیا ہے کہ کچھ دنوں میں پھر طبیعت بحال ہو جاتی۔ اب کہ وہ درد دے کہ میں روؤں تمام عمر، ایک عمر میری رونے میں گزر جائے پوری کی پوری، اب کہ لگا وہ زخم کے جینا محال ہو، اور ایسا زخم لگا کہ جینا محال ہو جائے میرے لیے، اب کہ لگا وہ زخم کے جینا محال ہو۔ پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بھلائیں، پہلے ایک عجیب سی بے چینی، ایک عجیب سی تڑپ تھی میرے اندر کہ ہم تجھے بھلائیں تو کیسے بھلائیں، ایک انزائٹی کا شکار ہم ہو گئے تھے تجھے بھلانے کی کوشش میں۔ پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بھلائیں، اب یہ عذاب کیسے طبیعت بحال ہو۔ اب جب کہ وہ اس مرحلے سے ہم نکل چکے، اب تجھے ہم بھول پائے یا نہیں بھول پائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اضطراب وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اب پھر سے طبیعت کو کیسے بحال کیا جائے، کیسے نارملائز ہم ہو جائیں، میری طبیعت پھر سے ہو جائے۔ تو یہ بڑا مشکل ایک مرحلہ اور آ گیا ہے کہ اب ہم اپنے آپ میں کیسے اب آ جائیں، جیسے تھے پہلے، اضطراب سے پہلے جیسے تھے ویسے ہم کیسے ہو جائیں۔ بہت سے ایکٹر کا آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ کسی کردار میں سما جاتا ہے تو شارٹ اوکے ہونے کے بعد بھی اس کردار سے باہر نکلنے میں اسے بہت وقت لگتا ہے۔ پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بھلائیں، اب یہ عذاب کیسے طبیعت بحال ہو۔ پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات، جو ساتھ گزر چکا، جو پل گزر چکا، جو مومنٹس گزر چکے، پھر تو نے چھیڑ دی ہے انہی ساعتوں کی بات، پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات، وہ گفتگو نہ کر کے تجھے بھی ملال ہو۔ بھئی ان ساعتوں کی بات کرے گا تو مجھے تو ملال ہوگا، میرا تو دل دکھے گا، لیکن مجھے اپنی فکر نہیں، تجھے بھی ملال ہوگا۔ اگر ان گزرے وقت کی کا ہی قصہ لے کر کے بیٹھ جاؤ تو صرف مجھے ہی نہیں تجھے بھی ملال ہوگا، تو رہنے دو، اس قصے کو چھیڑنے سے کیا فائدہ۔ پھر تو نے چھیڑ دی ہے گئی ساعتوں کی بات، وہ گفتگو نہ کر کے تجھے بھی ملال ہو۔ میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، ایسا سلوک کر کے میرے حسب حال ہو۔ بھئی مجھ پر یہ لطف و کرم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، ہم پر جو مہر اور لطف ہو رہے ہیں، یہ جس قدر تو ہم پر مہربان ہو رہا ہے، بھئی اتنا مت کر
میں اتنی ضرورت نہیں، میری جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی کافی ہے، میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، بھئی جتنی میری ضرورت ہے بس اتنا ہی کرم کر دے، یہی بہت ہے، یہی تمہارا احسان ہے، اس سے بڑھ کر مت کر کہ ایسا سلوک کر کے میرے حسب حال ہو، جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں بس اتنے ہی، اس سے زیادہ مت کر، ایسا سلوک کر میرے ساتھ، وہی سلوک کر جو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اس سے آگے نہیں، ایسا سلوک کر کے میرے حسب حال ہو، ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں فراز، میرے بدن پہ جیسے شکستوں کا جال ہو۔ شیشے کا ٹوٹ جانا اور شیشے کا بکھر جانا دو الگ الگ چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شیشہ ٹوٹ کر کے بکھر ہی جائے، لازماً اسے بکھر جانا ہی ہو۔ ونڈ اسکرین دیکھی آپ نے گاڑیوں کی، کار کی آپ نے ونڈ اسکرین دیکھی ہوگی، وہ جب ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چیز لگتی ہے اس پر، وہ جب ٹوٹ جاتا ہے شیشہ، وہ دراریں پڑ جاتی ہیں، اس کو بکھرتا نہیں ہے، وہ رہ جاتا ہے ویسے۔ انسانی کیفیات بھی ویسی ہوتی ہے، جب اس کا دل ٹوٹتا ہے تو وہ اندر ہی اندر اسی ونڈ اسکرین کی طرح ٹوٹ کر کے وہ بالکل رہ جاتا ہے، ویسے ہی سمایا اپنے فریم میں بند، ویسے ہی رہ جاتا ہے، بکھر نہیں پاتا۔ تو یہاں شاعر کا وہی حال ہے، ٹوٹا تو ہوں میں بری طرح، مگر ابھی بکھرا نہیں فراز، ابھی میں اپنے فریم میں قید ہوں، وہ بکھراؤ آ گیا، پوری طرح میں ٹوٹ چکا، اندر سے اندر بالکل میں ٹوٹ چکا ہوں دور تک، میرے بدن پہ جیسے شکستوں کا جال ہو، میرے بدن پہ ویسے شکستوں کا جال ہے جیسے ونڈ اسکرین پہ ہوتا ہے۔ تو احمد فراز کی یہ غزل آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر لیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔